السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منظرنامہ میں آج ہم بات کریں گے جو آنے والے 2 دنوں میں 6 فروری اور 7 فروری کو KPK کے اندر NTS PST پوسٹ کے لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے ویسے تو ابھی تک SST کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، سٹی پوسٹ کے ہو چکے ہیں، باقی کئی پوسٹ کے ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اپلائی کیا ہوا ہے 400,000 لوگوں نے جو اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے لیے کل تقریباً اتنی اپیرنس بھی ہوگی۔ یہ ایک وہ پوسٹ ہے جس کے لیے لوگ تقریباً سارے ہوپ فل ہوتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ BPS 12 کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے پھر عوام ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، گریجویٹس ہوتے ہیں، وہ سارے ہی لوگ اس کی طرف ایک رش کر کے آ جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ دیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک تو بات کلیئر سی بات ہے کہ جب بندہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو سب سے بنیادی یا سب سے بڑی چیز جو امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کتنا پریپیئر ہے اور اس نے کتنا ہارڈ ورک کیا ہوا ہے، خود کو کتنا تیار کیا ہوا ہے، وہ تو پہلی بات ہے۔ اور وہ تو ہر بندہ جو ہے وہ جتنی اس نے تیاری کی ہوگی، جتنا وقت دیا ہوگا اور جتنی اسٹڈی کی ہوگی، پھر جتنا اس کا کیلیبر ہے، وہ ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کریں گی۔ مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے کہ جب ایگزامینیشن ہال میں ہم چلے جاتے ہیں تو ایگزامینیشن ہال میں جا کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں ہمیں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اب اگر میں یہ بتانا شروع کر دوں میں کہ آپ نے ایسے تیاری کرنی ہے، ایسے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ چیز یاد کرنی ہے، یہ میمورائز کرنی ہے اور یہ کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں اس لیول پہ یہ ایک فضول سی بات ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور ہوپ سب لوگوں نے یہ کیا ہوگا، سب لوگوں نے تیاری کی ہوگی، تیاری کر کے یہاں پہ آئے ہوں گے۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کہ جب آپ لوگ ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جائیں تو اس کے بعد کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے، کن فیکٹرز کو آپ ایکس فیکٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں یا میرا کوئی ایکسپیرینس جو تھوڑا بہت جو ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے اس کی بیس پہ میں اپنے دوستوں احباب اور اپنے حلقہ احباب کے لیے یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ہوپ سو یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو اور وہ اس سے کچھ رہنمائی لیں اور اپنے جو ایگزامینیشن ہال ہے وہاں پہ جا کے اچھا کوالیفائی کرنے کی، اچھا لکھنے کی کوشش کریں، اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پرسکون ہو کے جایا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ، آپ وہاں پہ جائیں بالکل مکمل ایزی ہو کے، مکمل اطمینان کے ساتھ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں پہنچیں۔ اور جیسا کہ ہم بینگ مسلم تو ہمیں ہر چیز اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام ہی سے شروع کرنی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں آپ یہ جو بھی آپ روحانی اعتبار سے کوئی وظیفہ اپنے لیے سمجھتے ہیں یا جو یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری محنت جو ہم نے کی ہے اور جو ہم نے ایک زندگی بھر لگا کے ایک تعلیم حاصل کی ہے اس میں ہمیں جو ہیلپ کرتا ہے یہ اس کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد یا اللہ تعالیٰ کا نام ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انہونی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یا کوئی ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسی کرامت نازل ہو جائے اور کوئی فوراً ایسا کچھ ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعد پھر آپ نے وہاں پہنچ کے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کوسچن پیپر کو لے کے، کوسچن پیپر کو جب آپ اٹیمپٹ کریں تو جو سب سے پہلی ٹرک میں دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایک پورشن پورا مکمل پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلا کوسچن لیا اور پہلے کوسچن کو سالو کر دیا۔ پہلا کوسچن آپ کو اگر آتا ہے، آپ کو مکمل وہ یاد ہے، دیٹس گڈ، پھر تو آپ کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ویٹ کریں۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہے، اور بعض ایسے کوسچن ہوتے ہیں جن میں کنفیوژن ہوتی ہے، تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک بار ایک سیکشن کو ضرور پڑھیں۔ وہ انگلش کا سیکشن ہے، وہ پاک اسٹڈی کا سیکشن ہے، وہ اسلامیات کا سیکشن ہے، یا وہ کسی گرامر کا ہے، سائنس کا، جو بھی ہے، جو سیکشنز بنے ہوں گے ان سیکشنز کو پورا پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک کوسچن آپ نے شروع میں پڑھا اور اس کا آپ کو ابھی آنسر پتہ نہیں ہے، اور آپ وہ پڑھ کے جب لاسٹ میں جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، تو وہاں کوئی دوسرا کوسچن ہوتا ہے اور اس کوسچن میں جو نیچے ہوتا ہے اس پہلے والے کا آنسر ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی کلیو مل سکتا ہے، آپ کو ایسا اشارہ مل سکتا ہے، یا بعض اوقات کلیئرلی لکھا ہوا ہوتا ہے
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں اوپر ایک بات کی ہو جس کا آنسر آپ کو کنفرم نہیں ہے، اور وہ جب آپ پڑھ کے جب نیچے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو پہلی جو میری آپ کے لیے ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر سیکشن کو مکمل پڑھنے کے بعد اس کو سالو کرنا شروع کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جس کا آپ کو آنسر پتا ہے وہ تو آپ نے ٹک کر دیا، جس میں آپ کنفیوز ہیں وہاں پہ آپ جائیں نیگیٹو کوریلیشن کے لیے۔ نیگیٹو کوریلیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس 2 3 4 آپشنز جو ہوتے ہیں، ان 4 آپشنز میں اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو 4 آپشن میں سے آپ پہلے آپشنز کو دیکھیں آیا کہ یہ آپشنز کن کن وجوہات کی بنا پہ اس کوسچن کا آنسر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے پاس نیگیٹو، آپ نے وہاں پہ ڈفرنس دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کوسچن ہے کہ سے فار ایگزامپل اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف سینٹرل نروس سسٹم، CNS کا فنکشنل اسٹرکچرل یونٹ کون سا ہے؟ نیچے آپشن ہے آپ کے پاس، ایک آ جاتا ہے اگر مائٹوکانڈریا آ جاتا ہے، ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے وہاں پہ نیورون آ جاتا ہے، اور ایک اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آ جاتا ہے، سے فار ایگزامپل کروموسوم آ جاتا ہے۔ اب یہ 3 آپشن کو تھا، چوتھا نان آف دیز بھی آ سکتے ہیں، تو یہ 3 4 آپشنز ہیں۔ تو آپ نے پہلا آپشن دیکھا کہ مائٹوکانڈریا، تو آپ سوچیں گے کہ مائٹوکانڈریا بیسیکلی سیل کا جو ہے، یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں مائٹوکانڈریا کو آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ یہ سیل کا ایک پارٹ ہے، سیل آرگنیلی ہے یہ تو ایک اسٹرکچرل یونٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسٹرکچرل یونٹ جو ہے وہ ایک لیونگ آرگنیزم کا سیل ہے، تو ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی سیل، کو سیل کے لیول جتنا ہونا چاہیے سیل سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے مائٹوکانڈریا کو خارج کر دیا، اس کو وہاں سے نیگوشیٹ کر دیا، اس کو آپ نے نیویگیٹ کرنے کے بعد اب آپ آگے دیکھیں گے کہ کروموسوم ایک اور آپشن ہے۔ تو آپ سوچیں گے کہ کروموسومز جو ہے یہ بیسیکلی پلانٹس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ تو پتے لیوز کا ایک پگمنٹ ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کہیں گے کہ جو نیورونز ہیں تو یہ نیورون ہی اسٹرکچرل یونٹ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے 2 3 جو ایسی چیزیں ہیں تو وہ آپ دیکھیں، تو آپ اس کو یہ آپ نیگیٹو کوریلیشن کر کے کہ دوسری چیزوں کو آپ سوچ کے کہ یہ چیز میں اس میں نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی، پھر یہ والی ہوگی۔ تو یہ ایک نیگیٹو کوریلیشن آپ نے کرنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کینڈیڈیٹ ضرور ہیں مگر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے پیپر سالو نہیں کرنا۔ یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، میں نے کوئی ٹیچنگ کی ہے 7 8 سال، اس کا ایکسپیرینس ہے جو میں نے دیکھا سنا ہے کہ جب ہم کسی کوسچن کا آنسر اسٹوڈنٹ بن کے کرتے ہیں تب ہم اس کوسچن کو اس طرح نہیں پکڑ پاتے، اس طرح نہیں سمجھ پاتے جس طرح کہ ہم ایک ٹیچر بن کے اس کا آنسر کرتے ہیں۔ جب ہم ٹیچر بن کے کسی کوسچن کو آنسر کریں گے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہمیں ایک نفسیاتی برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے آپ کسی بھی ٹاپک کو لیں اور کسی دوسرے بندے کو سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ کے دماغ میں زیادہ باتیں آئیں گی، آپ کا دماغ زیادہ براڈ ہوگا، زیادہ ورک کرے گا، تیز کام کرے گا اس کی نسبت کہ اگر آپ کسی سے وہ کوسچن جا کر سمجھیں۔ اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کا مائنڈ کسی حد تک نیرو ہو جائے گا، لاک ہو جائے گا، وہ لوئر لیول پہ رہ جائے گا۔ تو یہ میری آپ کے لیے تیسری جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا اس وقت لیول رکھنا ہے وہ لرننگ لیول نہیں رکھنا، وہ آپ نے ڈیلیورنگ لیول رکھنا ہے کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ میری آپ کے لیے ایک ٹرک ہے وہ آپ نے کوسچن کے سینیریو کو دیکھنا ہے۔ جو آپ کے پاس کوسچن ہے اس کے پس منظر کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کے سین کو دیکھنا ہے کہ یہ کوسچن کا سین جو ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ کس طرح کا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں۔ سے فار ایگزامپل میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اسلامیات کا کوسچن ہے کہ لے لیں سورہ احزاب جو ہے یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، آپ سورہ احزاب کے بارے میں سوچیں گے کہ اس میں مال غنیمت کا ذکر، چونکہ پڑھا ہوا ہے 9th میں ہم نے پڑھی ہوئی باتیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ واقفیت تو ہوگی، تو اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، تو آپ فوراً سے ایک سینیریو کریٹ کریں گے۔ آپ کے ذہن میں سین آئے گا کہ جو مال غنیمت ہے وہ جہاد میں آیا تھا، اور جو جہاد ہے یہ مکہ میں نہیں مدینہ میں جا کے فرض ہوا تھا، مدینہ میں اس کی اجازت ملی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، تو سو آپ مدنی صورت اس کو ٹک کر لیں گے۔ تو یہ آپ نے اس کا سینیریو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ یہ جو ہے وہ آپ کس سین میں، یہ اس کا پس منظر کیا ہے، کس سین کا یہ کوسچن ہے۔
پھر ایک اور جو میری آپ کے لیے ہے اس کے بعد 5th ون جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہنا ہے. آئی ول ڈو اٹ, میں اس کو کروں گا, یہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین اٹ اینڈ آئی ول ڈو. تو جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, اور کانفیڈنس آپ کے مائنڈ کو اوپن کرے گا, آپ کے مائنڈ کو ورک پہ لگائے گا. جب بندہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوتا ہے, جب بندہ یہ کہتا ہے یار یہ میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, تو بندے کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, بندے کی باڈی جو ہوتی ہے وہ وائبریٹ ہونا سٹارٹ کر دیتی ہے, اور اس دوران بندے کا مائنڈ جو اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ پروسیس بھی جو ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, اور بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ جب جائیں گے آپ نے یہی سوچ کے جانا ہے کہ یہ میں نے بس پا لیا, یہ میں نے حاصل کر لی. آپ نے ہوپ کے اس لیول پہ رہنا ہے, اور ہوپ کا یہ جو لیول ہے وہ آپ کو پھر اس قابل بنائے گا کہ آپ وہ کوسچن سالو کر لیں گے, آپ کو یہ بھی ایک ایکسٹرا ایج ملے گا. اس کے علاوہ پھر آپ کو ایک اور میں ٹرک دوں گا کہ جس وقت آپ جس کوسچن کے پورشن کو سالو کر رہے ہیں آپ نے وہی پورشن کا اسٹوڈنٹ بن جانا ہے, اسی پورشن کا آپ نے ٹیچر بن جانا ہے, اسی پورشن کا کینڈیڈیٹ بن جانا ہے. اس سے میری کیا مراد ہے, اگر آپ انگلش کا پورشن سالو کر رہے ہیں تو تب اپنے آپ کو مکمل ڈائیورٹ کر کے انگلش میں رکھنا ہے, اور سائنس کو سالو کر رہے ہیں تو تب آپ نے سائنس میں رکھنا ہے. یہ آپ کی جو اپروچ ہوگی سبجیکٹ کے لحاظ سے فار ایگزامپل وہ اگر آپ کے پاس میٹر ایک ورڈ ہے تو میں جب میٹر کو انگلش میں یوز کروں گا تو کوئی پرابلم کوئی ایشو میں اس کے سینس میں لوں گا, اور میں اسی کو سائنس میں یوز کروں گا تو فزکس میں میٹر ایک سبسٹنس کسی چیز کسی شے کے لیے یوز کروں گا. تو لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اس سبجیکٹ کے اندر رکھنا ہے. جب اس سبجیکٹ کے اندر رکھیں گے تو جو کوسچن کا سینس ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا, جو کوسچن کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی, اور آپ ایزیلی پھر اس کو آنسر کر پائیں گے. تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اسی کے اندر رکھنا ہے. پھر ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات, بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو ٹرک ہے کبھی بھی آپ نے شارٹ کٹ یوز نہیں کرنا. میرے بھائی شارٹ کٹ آپ نے پیپر میں ایگزامینیشن ہال میں یوز کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے, اور ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ آپ آرام سے آپ کوسچن دیکھتے ہیں 2x² = آگے 3-4 آپشن ہے کہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے جو بھی ہے 2x وہاں پہ سے فار ایگزامپل کوسچن کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں 2x² = 2. تو یہاں پہ آپ x کی ویلیو نکالیں کیا ہے. اب آپ نے فوراً سے اگر بعض اوقات یہ میں کہتا ہوں جی x کی ویلیو 1 آ جاتی ہے, میں فوراً سے سوچتا ہوں, مگر فوراً سے سوچنے میں فوراً سے کرنے میں بندہ مسٹیک کر جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کوسچن کو ضرور سالو کرنا ہے. جو میتھس ہے آپ کے پاس شارٹ کٹ کے بجائے جو آپ کے پاس پرابلمز آئیں گے, جو آپ کے پاس ایکویشنز آئیں گی, شارٹ کٹ کے بجائے اس کو لکھ کے آپ نے سالو کرنا ہے, اور سالو کریں گے تو آپ کا جو ایرر ہوگا وہ اس کا مارجن کم ہو جائے گا, اس کا مارجن پھر زیادہ نہیں رہے گا, اور یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ آسانی سے پیپر اور اچھے طریقے سے پیپر کر سکیں گے. اور شارٹ کٹ کرتے ہوئے بندہ غلطی کر جاتا ہے تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا. تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو. تو یہ کچھ میری آپ کے لیے سجیشنز تھیں جو آپ نے پیپرز کے اندر جا کے کرنی ہے. وہاں پہ پھر آپ ہوپس ہو آپ اچھے سے اٹیمپٹ کریں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مین چیز تو آپ کی وہی ہے جو آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, جو آپ نے پڑھا ہوا ہے, وہ تو آپ کی پرائمری چیز ہے, اسی پہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ آپ کی بیس ہے. مگر وہاں پہ جو آپ کو کچھ ایکسٹرا ایج جو دیں گی وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہوپ فار دا بیسٹ آف لک, بیسٹ وشز تمام کینڈیڈیٹس کو, اسپیشلی میرے جو اسٹوڈنٹس اس میں ٹیک پارٹ کر رہے ہیں ان کو. اللہ کرے آپ کو آسانی, اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ آئیں. پچھلے کچھ عرصے سے اچھے لوگ آ رہے ہیں. این ٹی ایس پہ بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں, مگر این ٹی ایس نے کچھ بہتر بھی دیا ہے جب سے این ٹی ایس کے, تو اچھے لوگ بھی آئے. میرے کئی کلاس فیلوز ٹیچنگ میں آئے ہیں جن کو میں اچھے سے جانتا ہوں, اور وہ انتہائی ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو اللہ کرے آپ کے لیے اچھا ہو.